اس کے بغیر کوئی چارہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ نے نبیوں اور تباہ ہونے والی قوموں کے حالات سناتے ہوئے مختلف جگہوں پر، جیسے اس سے پہلے مفتی فیض الوہی صاحب کتنی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے سنا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ شانوں کے فیصلے کیسے ہیں۔ ایک جگہ قرآن نے ایک ہی آیت میں بتایا، کیا فرمایا؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان تمام مجرموں کو ان کے جرموں کی وجہ سے میں نے پکڑا۔ فَكُلًّا، ہر ایک کو، اخذنا، ہم نے پکڑا، بذنب، ان کے جرموں کی وجہ سے، فَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا، بعضوں کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، بعضوں کو چیخ مار کر کے ان کی تباہ کر دیا، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، بعضوں کو ہم نے ڈبو دیا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا حَاصِبًا، بعضوں پر تیز ہوائیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور اچھی طرح سے سنو، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تباہ کرنے کے حالات سنا کر کے پھر کہتا ہے یہ میرا ظلم نہیں تھا، یہ انصاف تھا۔ کیسے انصاف تھا؟ اس کو سیدھی مثال میں ہم سمجھیں گے۔ ابا جان اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار، بیٹا میں بھوکا رہنے کو تیار ہوں، میں تمہیں بھوکا نہیں رہنے دوں گا، مجھے گھر میں چیزیں ہوں یا نہ ہو، تمہاری پڑھائی کے لیے میں کچھ نہ کچھ انتظام کروں گا، تمہیں ٹیوشن پڑھانے کا انتظام کروں گا، تم کو باہر بھیجنے کا بھی انتظام کروں گا، تمہارے کپڑوں کا بھی انتظام کروں گا، ہر چیز میں تمہیں مہیا کرتا رہوں گا، مگر تم بس ٹھیک رہو اور ٹھیک طرح سے پڑھتے رہو۔ لیکن کیا دیکھا اس نے؟ بیٹا بگڑ رہا ہے، وہ سگریٹ میں، وہ ڈرگز میں، وہ آوارگی میں، وہ وقت برباد کر رہا ہے۔ بہت دن تک ابا جان انتظار کرتے رہے، مگر جب نہیں تو اس کے بعد پھر ابا جان نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، آج کے بعد تو میں وہ پیسہ بھی تمہیں نہیں دے سکتا جو پیسہ تم شراب پر اڑا رہے ہو، آج کے بعد میں وہ پیسہ بھی تمہیں نہیں دے سکتا جو تم غلط کپڑوں پر لگا رہے ہو، میں وہ پیسہ وہ تم کو لیپ ٹاپ بھی اب نہیں دوں گا۔ یہ باپ نے جو سارا کنٹرول، اور جب بیٹا نے کہا نہیں آپ کو مجھے دینا پڑے گا، اس کے بغیر چلے گا ہی نہیں، ابا جان نے کہا گیٹ آؤٹ، گھر سے باہر نکل جاؤ، تو میرے بیٹے ہو ہی نہیں۔ اب اگر یہ بیٹا کہے گا جناب مجھ پر ظلم ہوا، تو جواب آئے گا ظلم نہیں ہوا، یہ تمہارے کرتوتوں کی تمہیں سزا لگ گئی، جو تم نے کیا تھا وہی تمہارے ابا جان کی طرف سے اس کا ریئیکشن ہے۔ ریئیکشن نہیں، اصل میں ایکشن دیکھنا چاہیے۔ جب یہاں سے برے اعمال اللہ کی طرف سے اٹھتے ہیں تو اللہ کی طرف سے پھر پہلے تو مغفرت کے فیصلے، معافی کے فیصلے، چھوڑ دو ابھی آئندہ سنبھل جائیں گے، نہیں، لیکن جب نہیں سنبھلتے ہیں تو اللہ کی طرف سے خطرناک فیصلے آتے ہیں، اور خطرناک فیصلے کو قرآن بیان بھی کرتا ہے کہ دیکھو مجھ سے ڈرو، اگر تم سنبھلو گے نہیں تو میں وہ ہوں کہ تمہارے جانوروں کو بھی باقی نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ ابھی جو سیلاب آیا اس سیلاب میں دیکھا لوگوں نے، ایک صاحب کے بارے میں نے سنا، کہا لگا جی اس نے بینک سے لون لیا تھا بہت بڑی مقدار کا، اور پھر اس نے 15-20 گائیں لیں، اور گایوں کے ذریعے سے وہ دودھ لے کر کے بیچتا تھا، اور بہت خوش تھا، لیکن میں نے اس سے پوچھا کتنی گائیں تھی؟ کہا لگا 30-40 ہوں گی۔ میں نے کہا زکوٰۃ؟ کہنے لگا کیوں زکوٰۃ؟ گو تھا زکوٰۃ، تو کیوں زکوٰۃ؟ گویا وہ سننے کو بھی تیار نہیں، معلوم کرنے کو بھی تیار نہیں وہ ہوتا کیا ہے زکوٰۃ۔ میں نے کہا بھائی گایوں پر تو زکوٰۃ ہے نا؟ کہا لگا ہے، آج تک بوزمتی چن تو نووی دین مانا نووی دین نا، دین وہی ہے جو اللہ کے نبی کے زمان، ٹھیک، وہ سننے کو بھی تیار نہیں۔ اب جب سیلاب آیا وہ بیچارہ بیٹھا ہوا کہہ لگا میری گائیں کہیں نہ کہیں ضرور بچی ہوں گی، کیا تم سے نہ زبان تم جو موسوم تم ان کو کہاں۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ شانو انسانوں کے جرائم کی سزا جب دینے پر آتا ہے تو معصوم جانوروں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ پھر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں کے ذریعے سے کبھی اللہ کی طاقت کا اظہار دکھاتے تھے۔ ایک دفعہ حضور نے دعا، یا اللہ میری حفاظت فرمانا کہیں مجھے سانپ نہ کاٹے، یا اللہ میری حفاظت فرمانا کہیں مجھے درندہ تکلیف نہ پہنچائے، یا اللہ میری حفاظت فرمانا کہیں میں جل نہ جاؤں، یا اللہ میری حفاظت فرمائے کہیں میں ڈوب نہ جاؤں۔ اللہ انی اعوذ بک من لدغۃ الحیۃ ومن الحرق ومن الغرق ومن موت الفجاۃ، یا اللہ اچانک موت سے میری حفاظت کرنا، یا اللہ ڈوبنے سے میری حفاظت کرنا، یا اللہ جل کر کے فنا ہونے سے کہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کو جل سکتے تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ شاہ اپنے نبی کو آگ میں؟ اللہ مان الحفیظ، مگر حضور نے یہ دعا کی۔ ہم کبھی کبھی سوچتے یا اللہ، میں کبھی سوچتا تھا یہ دعا حضور نے کیوں مانگی؟ اللہم انی اعوذ بک من شر الاعمیین السیل والبعیر السؤول، یا اللہ میں 2 اندھی بلاؤں سے آپ کی حفاظت چاہتا ہوں۔ ان اندھی بلاؤں میں سے پہلی اندھی بلا سیلاب۔ ہم سوچتے تھے سیلاب اندھا بلا کیسے ہوتی، وہ کہاں اندھی بلا ہے؟ اب جب جہاں کے حالات سنے تب پتہ چلا سیلاب کیسی اندھی بلا ہے، جب لوگ دوڑ رہے ہیں اور پیچھے سے پانی آ رہا ہے اور اتنا تیز آ رہا ہے جیسا کوئی دوڑا کر کے اس کے لا رہا ہو، تب پتہ چلا یہ اندھی بلا کیسے ہے۔ جب کمپلیٹ مکانوں کو اسے نکال کر، ایک صاحب میرے پاس آیا کہ لگا ہمارے پورے گاؤں کے مکانات کچے تھے،
میرا ایک کا مکان پکا تھا، مجھے یقین تھا کہ میرا مکان تو کم سے کم گر نہیں سکتا، باقی سارے گاؤں والوں کے مکان کچے ہیں وہ گر جائیں گے، میرا مکان نہیں گرے گا۔ اور ہیں بیچارے وہ ولر کے کنارے رہنے والے سارے ہانجی لوگ ہیں، سارے وہ کشتیوں میں رہنے والے، کشتیوں کے ذریعے سے مچھلیاں اور سنگاڑے پکڑنے والے لوگ ہیں۔ اب وہ سنا رہا تھا بس میں گاؤں کا زیوٹ ہوں، میرے پاس جو ہے وہ مکان کنکریٹ مکان تھا، میرا تصور یہ تھا کہ سب کے مکان گریں گے، میرا نہیں گرے گا۔ لیکن ہوا کیا، اس کا مکان کنکریٹ کھڑا ہے، نیچے سے زمین نکل گئی ہے، مکان کھڑا ہے، اب کیا کرے گا وہاں؟ کہا لگا جناب اب نیچے زمین تو لا نہیں سکتا واپس میں، پھر کہا لگا ہر ایک اپنے مکان میں پہنچ گیا، میں جا ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں سکتا؟ نیچے سے زمین نکل گئی ہے، نیچے سے زمین نکل گئی، دراڑ ہے، کہتا ہے کسی بھی وقت سارا مکان گرے گا، اور جب وہ کنکریٹ گرے گا تو ایک بھی نہیں بچے گا۔ اللہ کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے، جس کو چاہا اس نے بچا لیا، اور جس کو چاہا اس نے لے لیا۔ کتنے ہی نوجوان لڑکے دوسروں کو بچانے کے لیے گئے، بچانے میں کامیاب ہو گئے اور خود چلے گئے۔ مجھے بتایا گیا ایک دفعہ جب یہاں شہر میں تھا، مجھے کہا ایک نوجوان کا جنازہ پڑھنے کے لیے ضرور چلیں۔ میں نے کہا ضرور جاتے مگر وقت نہیں ہے، مجبوریاں کچھ اور ہیں، اس لیے۔ اب وہ سنا رہے تھے، کہنے لگا جی نوجوان لڑکے کا کردار دیکھیں کتنا اچھا ہے، وہ بیچارہ کہیں شالیمار سے آیا کہ نشاط سے آیا، اور سیلاب سے لوگوں کو نکال کر کنارے پر پہنچاتا رہا، 10-12 آدمیوں کو بچانے میں کامیاب ہو گیا، آخری کو بچانے کے لیے گیا تھا، خود ڈوب گیا۔ یقیناً اس کو شہادت کا درجہ ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ شہیدوں کی اقسام میں سے ایک قسم ہے جو ڈوب کر کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو ماں کے پیٹ کے درد میں مر جائے وہ بھی شہید ہے، عورت اگر درد ذہن میں مر جائے تو شہید ہے۔ تو شہیدوں کے درجے الگ الگ ہیں، مگر بہرحال ایک کردار یہ بھی، اور ایک کردار یہ بھی تھا، ہمارا یہ کردار یہ بھی تھا کہ کشتی والا کہتا ہے 30-40 ہزار روپے دو گے تو نکالوں گا ورنہ نہیں نکالوں گا۔ 10-20 ہزار روپے لیے۔ ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا، کہنے لگے جی میری 2 بیٹیاں پھنسی ہوئی تھی JVC میں، ایک کشتی والے سے میں نے منتیں کی کمر واری سے، اس نے کہا ایک نفر کا 10,000 تب میں نکالوں گا۔ کہا لگا میں اس کے پاس کشتی میں بیٹھا، میں وہاں تک گیا، وہاں سے 2 بیٹیوں کو نکالا، جب واپس پہنچا اس نے کہا 40,000 ہو گئے۔ میں نے کہا 40,000 کیسے؟ ایک میں ایک میری بیٹیاں۔ کہنے لگا جانے کا 10,000 واپس لانے کا 10,000 تمہارا ہو گیا 20، اور 20,000 جو ہیں وہ تمہاری 2 بیٹیوں کے 40,000۔ کہا میرے پاس تھے ہی نہیں، اب جب تھے نہیں تب کیا کرتا وہاں، اتنے تھے نہیں پیسے۔ میں نے اسے کہا میں تجھے گاڑی دے دوں گا، میری وہ گاڑی کھڑی ہے، تو تب تک گاڑی پر قبضہ کر جب تک میں کہیں سے پیسوں کا انتظام نہیں کروں گا۔ جب دوسرا کردار یہ سامنے آئے گا، الامان الحفیظ۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا، کہنے لگا جو ہی سیلاب آ گیا، اور سیلاب آنے کے بعد جس دکاندار سے ہم چاول خریدتے تھے، جس دکاندار سے چاول خریدتے تھے 1,500 روپے کوئنٹل، اس نے ہم کو 9,000 کا کوئنٹل دیا۔ جب دوسرا کردار یہ، میرے بھائیوں، اس لیے ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہم سدھر جائیں، سنور جائیں، اور اللہ جل شانہ کا ضابطہ یہی ہے کیا کہ جب بگڑی ہوئی قوم بگاڑ پر رہتی ہے تو میری سزا کی مستحق، اور جب بگڑی ہوئی قوم سدھار پر آتی ہے تو میری رحمتوں کی مستحق بنتی ہے۔ وہ اللہ رحم کرنے پر آتا ہے، مگر چاہتا ہے پہلے تم سدھر جاؤ، تم راستے پر آ جاؤ، پھر تمہارا ایک آنسو اتنا قیمتی ہے کہ اس کائنات، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے پاس ہر چیز ہے، کسی چیز کی میرے پاس کمی نہیں ہے، بس ایک چیز ہے جو میرے کائنات میں نہیں، میرے پاس نہیں ہے، وہ ہو بھی نہیں سکتی میرے پاس، وہ ہے ندامت کا آنسو۔ وہ اللہ کے پاس نہیں ہے، کیونکہ ہو بھی نہیں، اللہ تعالیٰ شان و ندامت کیوں کریں گے؟ اللہ کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں، کوئی انتہا نہیں، اور یہ تو سمجھ میں بھی نہیں آتا جلدی لوگوں کو، بہت آسان چیز ہے مگر جلدی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ آپ تھوڑا سا اندازہ کریں، دنیا میں جتنے انسان بولتے ہیں، ہر ایک کا بولنے کا سٹائل الگ، ہر ایک کی آواز الگ، اس کا تو اللہ کے ہاں آوازوں کا کوئی انتہا ہی نہیں ہے کتنی ختم۔ دنیا میں جتنے انسانوں کے فنگر پرنٹس جمع کریں گے، ایک کا دوسرے سے ملتا نہیں ہے، تو اس اتنے انگوٹھے کے اندر اللہ نے اتنی شکلیں بنائی ہیں، کتنی شکلیں اللہ کے پاس ہیں اتنے سے کے اندر، تو یہی تو ہے اللہ کے خزانے۔ دنیا میں جتنے پتے ہیں، کوئی پتا دوسرے پتے کے ساتھ ملتا نہیں ہے، ہر ایک پتا الگ الگ ہے۔ دنیا میں جتنے درخت ہیں، ہر درخت کی شیپ الگ ہے، ہر درخت۔ دنیا میں جتنے سیب بنیں گے، کوئی سیب دوسرے سیب کے ساتھ ملے گا نہیں، ہر ایک کی شیپ الگ ہو جائے گی، کہیں نہ کہیں فرق آ جائے گا۔ اللہ کے ہاں شکلوں کی کوئی کمی نہیں، ذائقوں کی کوئی کمی نہیں، رنگوں کی ہر چیز کے خزانے بے شمار ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے اگر دنیا کے تمام انسان اپنی تمام ضروریات مجھ سے مانگے اور ہر انسان کے ہر تمنا میں پوری کروں، میرے خزانوں کے اندر اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی کمی سمندر کے اندر سے ایک قطرہ پانی اٹھا دینے سے آ جائے گی، اتنی کمی میرے خزانوں میں نہیں آئے گی۔ اور اگر دنیا کے تمام انسان ساری زندگی میری نافرمانی کرنے لگیں گے، میری شان میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنی کمی چڑیا پانی کا ایک قطرہ سمندر سے اٹھا لے گی اور سمندر کے اندر پانی کی کمی ہو گئی، کیا اتنی کمی بھی نہیں آئے گی۔
اس کے بعد فرمایا میرے پاس خزانے، اگر دنیا کے تمام انسانوں پر میں اپنی ساری تمنائیں ان کی پوری کر دوں گا، اتنی دولتیں ان کو دوں گا، میرے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ پھر فرمایا اگر دنیا کے تمام انسان میری عبادت اس طرح سے کریں، ایک لمحہ بھی اپنی میری عبادت کے بغیر نہ گزاریں، میری شان کے اندر اتنی کمی بھی نہیں ہوگی، جتنا تم ایک پانی کا قطرہ سمندر میں ڈالو گے، سمندر میں جتنا اضافہ ہوگا میری شان میں اتنا اضافہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی طاقت ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ایک چیز میرے پاس نہیں ہے، وہ ہے آنسو، وہ تمہارے پاس ہے۔ بس یہ آنسو میرے سامنے گراؤ تم، جب یہ تمہارا آنسو میرے سامنے گرے گا سارا مجھے وہ گلا شوا ختم ہو جاتا ہے، ساری ناراضگیاں میری ختم ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے غضب کو ٹھنڈے کرنے والی چیز کیا ہے؟ آنکھ سے نکلنے والے آنسو۔ مگر یہ آنکھ سے جو نکلنے والا آنسو یہ دو قسم کا ہے، ایک ہے وقتی کہ یا اللہ میں چینج تو کروں گا نہیں مگر آنسو گرا دیتا ہوں، یا اللہ میں کرپشن میں ہوں وہ تو جاری رہے گا مگر میں، یا اللہ میں بے پردگی میں ہوں وہ پردہ وردہ تو کرنے کو میں تیار نہیں، کیونکہ میرا مائنڈ سیٹ اپ ہی وہی ہے کہ میں جو ہے میرا کلچر وہ، میں بے حیائی چھوڑنے کو ابھی تیار نہ ہو تو آنسو گرائے، نمازوں کی پابندی کر۔ دین اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے، تین چیزوں کا ہے لیکن عملاً دو چیزیں ہیں، کچھ کام کرنے ہیں کچھ کام چھوڑنے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس ایک آدمی گیا، ڈاکٹر صاحب نے چیک اپ کیا، اچھی طرح سے ٹیسٹ بھی کرائے، چیک اپ کیا، بیماری ڈائیگنوز ہو گئی، یہ ہے تمہاری بیماری، اس کے بعد اب تمہیں یہ دوائیاں کھانی ہے اور یہ تمہارے پرہیز ہے۔ پیشنٹ وہاں کہے گا جناب اچھی طرح سے ڈاکٹر صاحب ساری پرہیز مجھے بتائیں، کس کس چیز سے مجھے بچنا ہے۔ وہاں ڈاکٹر یہ پیشنٹ یہ نہیں کہے گا ایسا نہ ہو کہ ڈاکٹر مجھے اس چیز کو بند کر دے گا جو مجھے بہت سوٹ کرتی ہے، میری فیوریٹ ڈش ہے، ایسا نہ ہو، نہیں، وہاں تو پیشنٹ یہ چاہتا ہے جو چیزیں یہ مجھے بند کرے گا میں چھوڑنے کو تیار ہوں کیونکہ مجھے صحت چاہیے۔ اب ڈاکٹر کہتا ہے یہ ساری دوائیاں آپ کو کھانی ہے، ہفتے کی دوائیاں یہ ہیں، ایک 4 گھنٹے کے بعد یہ کھانی ہے، رات کے 2 بجے یہ کھانی ہے، صبح اور شام یہ کھانے ہیں، یہ انجیکشن کرنے ہیں، ہفتے کے بعد ٹیسٹ کرنا ہے، 15 دن بعد یہ دوائی کھانی ہے، جو اس کا شیڈول دوائی کھانے کا بتائے گا بیمار وہ کرتا ہے، اور پرہیز کی جتنی چیزیں بتائے گا بیمار وہ کرتا ہے۔ بس ٹھیک اس طرح سے اللہ تعالیٰ شانوں کا نظام، کیا انسانوں میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری باڈی میری بنائی ہوئی ہے، یہ کائنات میری بنائی ہوئی ہے، اس دنیا میں کون سی چیز تمہارے لیے مفید وہ مجھے معلوم، اور کون سی چیز تمہارے لیے نقصان دہ وہ بھی مجھے معلوم، میں نقصان دینے والی چیزوں کو کلیئر کر دیتا ہوں، یہ چیزیں مت کرنا، یہ چیزیں مت کھانا، اور جو فائدے مند چیزیں ہیں وہ ساری تمہیں بتا دیتا ہوں۔ بس یہی تو دین ہے، تو دین کوئی مشکل نہیں، دین کوئی نیچر کے خلاف نہیں، نیچر یہی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چند کام کرو، اگر چھوڑ رہے ہو تو توبہ کرو، آئندہ چھوڑنا مت۔ تم نماز چھوڑ رہے تھے، توبہ کرو، آئندہ نماز نہیں چھوڑو گے۔ تم روزے چھوڑ رہے تھے، توبہ کرو، آئندہ روزہ نہیں چھوڑو گے۔ تم کو روزے میں بھوک لگتی ہے، میں تو چاہتا ہوں تم کو بھوک لگے، اور بھوک لگنے کے بعد تمہاری باڈی کی بہت ساری خرابیاں دور ہو جائیں گی اس بھوک کی وجہ سے۔ میں نے روزہ اس لیے نہیں رکھا تم پر کہ تم بیچارے مصیبت میں پھنس جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، اس روزہ رکھوانے میں تمہارا ہی فائدہ ہے، تمہارے اخلاقی فائدے، تمہارے جسمانی فائدے، تمہارے روحانی فائدے، تم کو سماجی فائدے ملیں گے۔ تم کہتے ہو جہاں پچھلے سال یا اس سال رمضان میں ایک شخص سے لوگوں نے کہا دفتر میں، افسر ہے وہ، جناب سر یہ روزہ رکھنا ہوتا ہے نا، ہمارے نبی بھی روزہ رکھتے تھے اور صحابہ بھی روزہ رکھتے تھے۔ اس نے کہتے یہ بھی کہا، کہنے لگے میں جو ہوں وہ میں قادری سلسلے کا ہوں، شیخ عبدالقادر جیلانی اتنے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ اس افسر نے وہاں سے کہا اللہ تمہیں کھانا سم اوسی تھی، تم روزہ بھی ہے نا تو میں کیا کرا، جب ان کے پاس کھانے کو کچھ تھا ہی نہیں تو روزہ نہیں رکھتے اور کیا کرتے۔ جو کام کرنے کے ہیں وہ ہم کریں، اور اگر کوتاہی ہوئی ہے تو آئندہ اس کوتاہی کو نہیں ہونے دیں گے۔ یا اللہ آپ نے مجھ پر نماز فرض کی ہے، ہر حال میں پڑھوں گا، میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ عورتوں کو صرف 1-2 حالتوں میں نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، ایک ہے جب منتھلی عذر ان کو ہوتا ہے، اللہ نے وہیں سے نماز معاف کر دی۔ اگر عورت خوشی محسوس کرتی ہے آج کل میرے نمازیں معاف ہیں، میں فری ہوں، تو سمجھ لینا چاہیے دینی کمزوری ہے، اس کو افسوس ہونا چاہیے، یا اللہ میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ آپ کے سامنے سجدہ کر سکوں، میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ آپ کے سامنے کھڑی ہو سکوں، میں اس حالت میں نہیں ہوں، پھر بھی آپ نے مجھے اجازت دی ہے، میں آپ کی تسبیح زبان سے پڑھتی ہوں، میں جائے نماز پر بیٹھ کر کے آپ کا ذکر کروں گی، آپ کا نام لوں گی، آپ کے نبی میں درود بھیجوں گی۔ اس لیے جن دنوں میں عورتوں کو نمازیں معاف ہوتی ہیں، اپنا روٹین برقرار رکھنے کے لیے ان دنوں میں وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھ کر زیادہ تسبیحات پڑھنی چاہیے۔ آج میں اس حالت میں نہیں ہوں میں اللہ کو سجدہ کر سکوں، آج میں اس حالت میں نہیں ہوں نماز باندھ کر اللہ کے سامنے کھڑی ہو سکوں، چلو ٹھیک ہے، اگر وہ بہت بڑی خوبی میں نہیں پا سکتی اس کی میں تلافی کروں گی، میں دائرہ ماں پر بیٹھ کر تسبیحات پڑھوں گی، درود پڑھوں گی، دعائیں کروں گی، استغفار کروں گی، ٹھیک۔
اور دوسرے نفاس کی حالت میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد جو اس کو بلیڈنگ ہوتی ہے، یہ چاہے 1 دن ہو، چاہے 10 دن ہو، چاہے 20 دن ہو، زیادہ زیادہ 40 دن، بس ان 2 حالتوں میں اس کو نماز معاف ہوتی ہے، ورنہ کسی حال میں نماز معاف نہیں۔ اور مردوں کو تو کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں، حتیٰ کہ اگر میدان جنگ میں بارش کی طرح سے گولیاں برس رہی ہوں تب بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ ذات الرقاع کے اندر نماز اس طرح ادا فرمائی کہ دشمن سامنے کھڑا ہے اور وہ سمجھ رہے تھے یہ جو ہی نماز پڑھیں گے ہم ان پر اٹیک کر دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ جو ہی ہم نماز میں کھڑے ہو جائیں گے یہ ہم پر اٹیک کر دیں گے، نماز ہم چھوڑ نہیں سکتے، نماز تو بہرحال پڑھنی ہے۔ اب اگر سب لوگ تمام لوگوں کو میں نے نماز میں کھڑا کر دیا، دشمن اٹیک کرے گا اور ہم نماز کی حالت میں ہوں گے اور وہ ہم کو نقصان پہنچائے گا۔ آپ نے اپنی قوم، اپنی صحابہ کے 2 حصے کر دیے، ایک حصے کو میدان میں مقابلے میں کھڑا کیا اور ایک حصے کو اپنے پیچھے کھڑا کیا اور ان کو 1 رکعت نماز پڑھائی۔ 1 رکعت نماز پڑھ کر وہ جماعت وہاں چلی گئی اور وہ جماعت جو کھڑی تھی وہ واپس آ کر کے حضور کے اقتداء میں کھڑی ہو گئی نماز پڑھنے کے لیے۔ حضور کی دوسری رکعت ہے اور اب یہ جو جماعت آئی ہے ان کی پہلی رکعت ہے۔ جس جماعت نے 1 رکعت پڑھ کر پھر واپس چلے گئے اور وہاں میدان میں کھڑے رہے، وہ پہلی والی جماعت جو 1 رکعت پڑھ چکی تھی وہ واپس آئی اور واپس آ کر انہوں نے حضور کے ساتھ، حضور کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی 1 رکعت پڑھی، پھر یہ چلے گئے، پھر وہ والی جماعت آئی اور انہوں نے بیٹھ کر کے 1 رکعت نماز پڑھی۔ یہ سارا کرنا پڑا مگر نماز معاف نہیں ہوئی۔ اس کو کہتے ہیں صلاۃ الخوف۔ حدیث کی کتابوں میں صلاۃ الخوف کا پورا چپٹر آتا ہے، بخاری میں حدیث موجود ہے، ترمذی میں حدیث، ساری کتابوں میں، فقہ کی ساری کتابوں میں کتاب الخوف کا چپٹر آتا ہے۔ خوف کی حالت میں نماز کیسے پڑھو گے، اور اگر نہیں تو کہنا کہ چلو اپنی سواری پر بیٹھ کر کے پڑھ لینا مگر نماز چھوڑنا نہیں۔ اگر تم اس حال میں ہو کہ نماز میں جو ہی کھڑے ہو جاؤ گے دشمن آ کر کے تم پر گولیاں برسائیں گے، تم پر گولے گریں گے، تم کو تلواروں سے تمہاری گردنیں کاٹیں گے، ٹھیک ہے تم نماز نہیں پڑھ پا رہے ہو مگر نماز چھوڑنا پھر بھی نہیں، کیا بھاگتے بھاگتے ہی پڑھنا مگر پڑھ لینا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہو تو سوار ہو کر کے پڑھنا، پیدل چلتے چلتے نماز پڑھنا مگر نماز چھوڑنا نہیں۔ جو نماز اس حال میں بھی معاف نہیں، اس نماز کے ساتھ ہمارا حال یہ ہے، مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں، سڑکوں میں نوجوان پھرتے رہتے ہیں، ہم نے گاؤں میں دیکھا نوجوانوں کی ٹیموں کی ٹیمیں گھومتی رہتی ہیں، ہاتھوں میں موبائل ہوتے ہیں اور بکواس ہوتی ہے اور اذان ہوتی ہے، سنتے ہی نہیں یہ کون بولنے والا کیا بول رہا ہے، جیسے ہمارا سے کوئی تعلق نہیں۔ مسجد میں بیچارے 2-3 بوڑھے نماز پڑھتے ہیں، باقی ساری ٹیم۔ اس لیے نمازوں کی پابندی، روزوں کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، ہر شخص اپنے مال کا حساب صاف صاف کرے، ایک دانہ بھی باقی نہیں رہنا چاہیے، 1 روپیہ بھی باقی نہیں بچنا چاہیے جس کی ہم زکوٰۃ ادا نہ کریں۔ جن پر حج فرض ہے اور جتنی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، والدین کی نافرمانی حرام، اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ ناحق قتل، اس کشمیر کی سرزمین میں چونکہ ہزاروں ہوئے ہیں ناحق قتل، اس ناحق قتل کے نتیجے میں وہ جو ناحقوں کا خون گرا ہے، کس کی طرف سے ناحق قتل ہوئے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ناحق قتل جس کی طرف سے بھی ہوگا، چاہے دین کے نام پر ہو چاہے کسی اور نام پر ہو، ناحق قتل اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے ہیں۔ قرآن کریم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ناحق قتل کا بدلہ لینے کے لیے اگر مجھے دنیا کے تمام انسانوں کو ختم کرنا پڑے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ ایک ناحق قتل ختم کریں گے اگر مجھے دنیا، حدیث میں ہے یہ، تمام دنیا کے انسانوں کو ختم کرنا پڑے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ جس سرزمین پر ناحقوں کا خون گرتا ہے اللہ تعالیٰ انتقام، چاہے وہ کسی کی طرف سے بھی ہو۔ میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں کی لسٹ اپنے سامنے رکھیں جو اللہ کے نبی نے حرام کی ہیں، اللہ نے اپنے نبی نے، اور ان حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا ارادہ کریں۔ یہ ارادہ کر کے جب ہم اٹھیں گے وہی ہماری توبہ ہوگی۔ تو یا اللہ اب تک جتنی کوتاہیاں ہوئیں اس کی ہم اللہ سے معافی مانگیں گے اور آئندہ کا ارادہ کریں گے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے رحمتیں کیسے اترتی ہیں اور کیسے قوم کو وہ ساری چیزیں وہ ذلت سے نکال کر کے، اس مانگنے کی پوزیشن سے نکال کر کے ہم کو دینے والا۔ ہم تو کہتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ دنیا کی سب سے بہترین نعمتیں ہم کشمیریوں کو حاصل تھی، دنیا کی سب بہترین زمین، جنت عرضی، پیروں کی زمین، حیا والوں کی زمین، یہ وہ زمین جہاں خون کا ایک قطرہ نہیں گرا اور اسلام پھیل گیا تھا۔ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ، دنیا کی تاریخ میں عجوبہ ہے یہ کہ ایک انسان، اکیلا انسان آیا، عبد الرحمن بلبل، دوسرا اکیلا انسان آیا سید حضرت شاہ ہمدان، اور ان 2 آدمیوں کے آنے پر یہاں کی ساری قوم اسلام میں داخل ہو گئی، نہ کوئی کھل کر کے دعوت آئی، نہ تلوار چلی، نہ کوئی جنگیں چلی۔ عبد الرحمن کے آنے پر یہاں کا بادشاہ مسلمان ہوا اور کئی ہزار آدمی، اس کے بعد پھر حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے آنے پر ساری میجارٹی قوم ہی اسلام میں داخل ہو گئی۔ ہم وہ قوم تھی، اللہ نے ساری نعمتوں سے ہم کو نوازا تھا۔
یاتیہا رزقہا من کل مکان، یہاں شکر نہیں پیدا ہوتی لیکن شکر کی کبھی کمی نہیں۔ کیا ہم نے نہیں سوچا میں نے تمہارے لیے ساری دنیا، نمک یہاں کشمیر میں پیدا نہیں ہوتا لیکن کبھی نمک کا کال نہیں ہوا۔ یاتیہا، میں نے تمہارے لیے ملک کے کونے کونے سے روزیاں جمع کرائی تھی، روزہ جمع تمہارے پاس میں بھجوا دیتا تھا، جب ناشکری کی تب دیکھو تم کو بھکاری بنا دیا۔ ہم توبہ کر کے اٹھیں گے اور اپنی اپنی کوتاہیوں کو ذہن میں رکھیں گے، یا اللہ ہمارے اندر کیا کیا کوتاہیاں ہیں۔ نوجوان اپنی کوتاہیوں کو ذہن میں رکھیں اور آئندہ ارادہ کریں۔ میرے نوجوان بھائیوں، آپ کی جوانی بڑی قیمتی، بڑی نازک، اللہ نے ایک خوبصورت جوانی دی ہے، اس کو برباد نہ کریں، اس کو داغدار نہ کریں آوارگی میں، غلط فیشنوں میں، غلط کپڑے پہن کر کے۔ وہ چیزیں جو اللہ اور اللہ کے نبی کو پسند نہیں، وہ چیزیں ہم استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے راضی کے۔ بہت بڑا المیہ ہم کشمیریوں کے لیے یہ ہے کہ ہم گناہ کا نام سننے کو بھی تیار نہیں۔ ہمارا تو ذہنی آمادہ نہیں ہے ہم یہ کہیں یار یہ گناہ یہ مت سناؤ ہمیں، کیونکہ ہم چھوڑنا نہیں چاہتے۔ گناہ کا نام سننے کو تیار نہیں، گناہ کو گناہ ماننے کو تیار نہیں، اس کے چھوڑنے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ جب کسی قوم کی حالت یہ ہوتی ہے، ایک حالت یہ ہے کہ گناہ ہو رہا ہے اور دل میں احساس ہے غلطی ہو رہی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری حالت یہ ہے گناہ کر رہے ہیں اور اس کے باوجود احساس نہیں ہے ہم سے غلطی ہو رہی ہے، یہ حالت جو ہے یہ عذاب کی حالت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شان اسی پر پکڑ فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ، اے میرے بندو مجھ سے مایوس نہیں ہونا، میں تمہارے گناہ معاف کرنے کو تیار ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس الذین لا تقنطوا من رحمت اللہ، یا عبادی، اے میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ کے رحمت سے مایوس مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا، خود بھی کہہ سکتا تھا، اللہ تعالیٰ یوں کہہ سکتے تھے، اے میرے بندو میں معاف کرنے والا ہوں، یہ بھی، لیکن کہا کس طرح سے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری طرف سے اعلان کر دیں، آپ میرے بندوں تک یہ میسج پہنچا دیں، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہ ہو سکتا ہے میری بات ان کو اچھی نہ لگے، نبی کی بات تو ضرور شاید اچھی لگے گی۔ اور جب اللہ کے نبی کو فرمایا میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں گے، ان سے کہنا اللہ سے کبھی مایوس مت ہونا، جب بھی میرا بندہ مجھے پکارے گا میں اس کے قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، آپ سے جب کوئی میرا بندہ پوچھے گا عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، میں اپنے ہر بندے کے بالکل نزدیک ہوں۔ وہاں یہ نہیں کہا نیکوں کے نزدیک، وہاں یہ نہیں کہا علماء کے نزدیک، پیروں یا اماموں کے نزدیک، نہیں، وہاں میں اپنے بندوں کے نزدیک ہوں۔ اجیب دعوت داعی دعانی، میں اپنے بندوں کی پکار سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکاریں۔ تو میرے بھائیوں، ہم اللہ کے گھر میں ہیں، یہاں کوئی دعوت ہماری نہیں، یہاں ہمارا کوئی فنکشن نہیں، یہاں کوئی کھانے پینے کی ڈشیں نہیں ہیں، یہاں تو صرف اللہ کے نبی کی بات سننے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ مجلسیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، کہیں مجلس ذکر ہوتی ہے، کہیں مجلس واعظ ہوتی ہے، کہیں مجلس خطابت ہوتی ہے، کہیں مجلس لیکچر ہوتی ہے۔ یہ اصل میں یہ تو صرف توبہ کی مجلس ہے۔ ہم سوچیں ہمارے اندر جو خامیاں ہیں وہ خامیاں ہمارے اندر سے دور ہو جائیں۔ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے، جس اللہ نے ہم کو سب کچھ عطا کیا تھا اس اللہ کو ہم نے اپنی نافرمانی سے ناراض کر دیا ہے۔ ہم اپنے اللہ کو اپنی معافی سے منوائیں گے، توبہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر نئی زندگی جو ہی سٹارٹ کریں گے اللہ کی رحمتیں برسنے شروع ہو جائیں گی۔ دوزانوں بیٹھیں، سچے دل سے کلمہ شہادت پڑھیں اور ایک مرتبہ ضرور کہیں ہم اس اللہ کے اللہ ہونے پر راضی اور اللہ کے نبی ہونے پر راضی، اور دین اسلام ہمارا دین ہے، کیونکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح کو سچے دل سے کہے رضیت باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا، اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا میں گارنٹر ہوں، فانا زعیم لاخذن بیدہ، میں اس کے ہاتھ پکڑوں گا، حتی ادخل الجنہ، تب تک ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک جنت میں نہیں پہنچاؤں گا۔ ہم عہد کر کے اٹھیں گے، ہمارا اللہ اللہ ہے، ہمارا نبی محمد رسول اللہ، ہمارا دین دین اسلام، ہمارا دین دین اسلام ہے، دین اسلامی کے مطابق ہماری زندگی گزرے گی۔ ہمارا پڑھنا، ہمارا اوڑھنا بھی، ہمارا کپڑا، ہماری شکلیں، ہمارا بزنس، ہمارے جاب، ہماری ساری چیزیں دین اسلام کے مطابق گزریں گی، انشاءاللہ پھر کامیابی ہے، کامیابی ہوں گی۔ دوزانوں بیٹھیں، درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے، کیونکہ درود بہرحال اللہ قبول فرماتے ہیں، اور درود پڑھنے کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے ہیں کہ درود کے ساتھ اس کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ رضینا باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا، رضینا باللہ تعالی ربا
وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت انشاءاللہ. اسی گواہی پر ہم زندگی گزارنے کا عہد کرتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا دائما بلا فنا یا قائما بلا زوال یا مدبرا بلا وزیر یا رازقا بلا نصیر یا من هو على كل شيء قدیر یا من هو بعباد خبیر بصیر انت بالاجابت جدیر. یا اللہ یا رحمان یا ارحم الراحمین هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيد الواسع الحكيم الودود المجيب الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنعم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الرب المقسط الجامع الغني المغني المانع الدار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله عما نواله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا اللہ یا اللہ یا اللہ آپ ہمارے اللہ ہیں, ہم آپ کے بندے ہیں, آپ کے اس گھر میں جمع ہیں. یا اللہ اس گھر میں جمع ہیں, یہاں کوئی یا اللہ دنیاوی مقصد نہیں, کوئی فنکشن نہیں, کوئی دعوت نہیں, کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں. یا اللہ ہم آپ کے ہاں جمع ہوئے صرف اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے. یا اللہ آپ سے معافی مانگنے کے لیے, آپ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی درخواست کرنے کے لیے, اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی درخواست کرنے کے لیے, اپنے بھائیوں کی مغفرت مانگنے کے لیے, اپنی توبہ کرنے کے لیے. یا اللہ اور وہ بھی اس لیے آپ نے خود ہی فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان سارو اللہ کی طرف توبہ, سچی توبہ کرو. یا اللہ ہم آپ کے دربار میں اپنے ہاتھ پھیلا کر کے حاضر خدمت ہیں. یا اکرم الاکرمین یقیناً کوئی نہ کوئی تو نیک ہوگا, کوئی نہ کوئی تو ایک نیک ہوگا. یا اللہ یہاں بزرگ بھی ہیں, یا اللہ 60-70 سال کی عمر کے لوگ بھی ہیں. یا اللہ ایسے لوگ جن کے متعلق آپ نے فرمایا جس کے چہرے پر سفید بال ہوتے ہیں اس کی دعا رد کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. یا اللہ جس کے چہرے پر سفید بال ہوتے ہیں اس کی دعا واپس کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. ایسے لوگ بھی تو ہیں. یا اللہ ایسے جوان بھی تو کوئی نہ کوئی ہوں گے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا ایسے جوان, پاکیزہ جوان جن کی ایک آہ میں سننے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں, ان کا آنسو قبول کرنے کو ہر وقت تیار رہتا ہوں, ان کا آنسو میرے ہاں. یا اللہ آپ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے وہ نوجوان جس کی آنکھ سے آنسو گرتا ہے میرے ہاں وہ موتیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے, کیونکہ وہ آنسو میرے پاس نہیں. یا اکرم الاکرمین ایسا بھی کوئی نہ کوئی جوان ہوگا. یا اللہ ایسی بھی مستورات ہوں گی جو بالکل پاک دامن ہیں. یا اللہ کبھی کسی غیر مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھی, ان کے دل صاف, ان کی نگاہیں صاف, ان کا بدن صاف, ان کا پاک صاف. ایسی مستورات بھی ہوں گی یا اللہ جنہوں نے پردہ کیا, جنہوں نے عفت کی حفاظت کی. یا اللہ ایسی برسوں یا اللہ کوئی نہ کوئی تو آپ کے گھر میں, اور اگر ہم میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے, ہو سکتا ہے کوئی بھی اس قابل نہ ہو, تو یا اللہ اس مجلس میں فرشتے تو ہیں. یا اللہ آپ کے نبی کی بشارت کے مطابق فرشتے جہاں چاروں طرف کھڑے ہیں اور یا اللہ وہ سارا ریکارڈ کر رہے ہیں. یا اللہ انہوں نے اب تک سارا ریکارڈ کیا ہوگا, بولنے والے نے کیا کہا, سننے والوں نے کیا کیا سنا, کیفیت کیا رہی. اور آپ کے قرآن میں اعلان ہوا ہے کہ میرے فرشتے میرے بندوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. یا اللہ انہی فرشتوں کی آمین کے صدقے یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما دیجیے. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما دیجیے. یا اللہ اب اس سے بہتر حال ہو تو ہم جمع کر نہیں سکتے, اب
کہاں جائیں گے، کیسے لوگوں کو جمع کریں گے، کس طرح سے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے؟ ہمارے پاس تو یہی کچھ ہے، اس سے بہتر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین، یہ زبانیں ویسی نہیں ہیں کہ اللہ جس زبان سے نکلنے والی توبہ آپ کے دربار میں پیش ہونے کے قابل، یا اللہ یہ آنکھوں سے گرنے والے آنسو ایسے نہیں ہیں کہ اللہ آپ کے دربار میں پیش ہو جائیں، مگر اس سے بہتر ہمارے پاس ہے بھی نہیں۔ تو ہم جائیں گے کہاں سے لائیں گے اور کہاں سے پیش کریں گے؟ بس یہی جو کچھ ہے کہ اللہ اسی پر یا اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے، یا اللہ ساری قوم کو معاف فرما دیجئے، ساری قوم کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی درست کر دے، یا اللہ ہمارے افسروں کو بھی درست کر دے، ہمارے مالداروں کو بھی درست کر دے، ہمارے عالموں کو بھی درست کر دے، ہمارے اماموں کو بھی درست کر دے، ہمارے تاجروں کو بھی درست کر دے، ہمارے نوجوان لڑکوں لڑکیوں کو بھی درست کر دے، ہمارے مردوں اور عورتوں کو درست، ہر طبقے کے ہر فرد کو صحیح راستے پر چلنا آسان فرما۔ یا اللہ جیسے تیری منع کی ہوئی باتوں کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، ان منع کی ہوئی باتوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے، اور اس کے بعد پھر اس سے بچنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ یا اللہ سب کی طرف سے توبہ تو نہیں کر سکتے، توبہ تو اپنی طرف سے کی جاتی ہے، کیونکہ آپ نے قانون یہ نہیں بنایا کہ جرم کوئی اور کرے توبہ کوئی اور کرے، مگر آپ کے نبی نے ہم کو سکھایا کہ دعائے مغفرت اللہ سے معافی تو ساروں کے لیے مانگ سکتے ہیں۔ آپ کے نبی جب بھی کبھی مغفرت کی دعا مانگتے تھے تو پہلے اپنے لیے مانگتے تھے، حالانکہ وہ معصوم تھے، اور اس کے بعد پھر تمام مومنین و مومنات کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے تھے۔ شاید یہ سوچتے ہوں گے کہ میں نے اپنی مغفرت کے ساتھ عام ایمان والوں کی مغفرت جوڑ دی ہے، اللہ ضرور معاف کریں گے۔ یا اکرم الاکرمین، اس لیے ہم بھی درخواست کرتے ہیں تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ناراضگی دور فرما دے۔ یا اللہ یقیناً یہاں سے ایسے اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ناراض ہونا بجا ہے، آپ کا ناراض ہونا حق ہے، آپ کی طرف سے جو کچھ آیا یہ ظلم نہیں ہے۔ یا اللہ ہم نہیں کہہ سکتے، ہمارے دلوں میں بھی یہ بات نہیں ہے، ہماری طرف سے ایسی غلطیاں ہوئیں، آپ کے ساتھ جیسا تعلق ہونا چاہیے تھا نہیں، جیسے آپ کی محبت ہونی چاہیے ویسی نہیں، جیسا آپ کا ڈر ہونا چاہیے ویسا نہیں، جیسے آپ کی نعمتوں کا استحضار ہونا چاہیے ویسا نہیں، جیسے آپ کی عطاؤں پر ہمیں آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے ویسا نہیں، آپ کی طرف سے ذرا سی پریشانی آئی جیسا ہمیں صبر کرنا چاہیے تھا ویسے نہیں، آپ کے نبی کے ساتھ جیسا ہمارا تعلق ہونا چاہیے ویسا نہیں، آپ کے قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے ویسا نہیں۔ ہمیں ہر کام کے لیے وقت ہے، تیری کتاب کو کھولنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، ہمیں اخبار دیکھنے کے لیے بھی وقت، ہمیں لٹریچر پڑھنے کے لیے بھی وقت، ہمیں سلیبس کی کتابیں پڑھنے کے لیے بھی وقت، ہمیں گھنٹوں گھنٹوں ٹی وی کے طرح طرح کے چینلیں دیکھنے کے لیے وقت ہے، مگر آپ کی کتاب کھولنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ تو یا اللہ اگر آپ ناراض ہو گئے تو بجا ہے، یا اللہ جتنی باتیں آپ نے لازم کی تھی وہ ہم کرنے کو تیار نہیں، وہ ہمیں بوجھ لگتی ہیں، اور جتنی باتوں سے آپ نے منع کیا وہ ہم چھوڑنے کو تیار نہیں، لگتا ہے اس کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے، حالانکہ ادھوری ہو نہیں سکتی۔ تو آپ کا ناراض ہونا بجا ہے، لیکن جائیں گے کہاں؟ آپ سے معافی چاہتے ہیں، آپ معاف فرما دیں، یا اللہ معاف فرما دیں، یا اللہ ایک ایک فرد کو معاف فرما، یا اللہ ان نوجوانوں کو معاف فرما۔ ان نوجوانوں کو گندے کاموں سے بچنا بہت مشکل ہے، کریں گے کیا بیچارے، ارادے تو کرتے ہیں لیکن باہر کا ماحول ایک سیلاب کی طرح سے ان کو بہا کر کے لے جاتا ہے، یہ اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کر پاتے، یا اللہ یہ اپنی دماغوں کی حفاظت نہیں کر پاتے، یا اپنے ہاتھوں کی حفاظت نہیں کر پاتے، یا اللہ طرح طرح کے ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں ننگی ہو کر کے قسم قسم کے میک اپ کر کے جب ان کے سامنے آتی ہیں، یہ بیچارے کہاں بچا پائیں گے؟ نفس ان کے پیچھے لگا ہوا، شیطان ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، رشتے جلدی ہوتے نہیں ہیں، جوانی کی آگ بھڑک رہی ہے، اس صورتحال کے اندر یہ اپنی جوانی بچا نہیں پاتے، تو آپ ہی رحم کرتے ہیں آپ، یا اللہ آپ دیکھ لیں یہ بہت مجبور ہو کر کے گناہوں کا ارتکاب ہو جاتا ہے، آپ معاف فرما دیجئے، یا اللہ معاف فرما دیجئے، ہر طبقے کے ہر گناہ کو معاف فرما، آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، آپ کے دربار میں توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما دیجئے، ہماری توبہ قبول فرمائیے، یا اللہ توبہ قبول فرما لیجئے، یا اللہ واسطہ آپ کو محمد رسول اللہ کی ذات اقدس کا، واسطہ ان کے ان آنسوں کا، یا اللہ جو آنسو یا اللہ کبھی بدر میں گرے ہیں، یا اللہ ساری رات تڑپ کر کے انہوں نے آپ کی نصرت مانگی، واسطہ اس خون مبارک کا جو احد کے میدان میں گرا، واسطہ اس دندان مبارک کا جو اس کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی تھا، اور وہ دندان مبارک وہ مبارک دانت احد میں گر گیا، یا اللہ واسطہ ان مبارک بالوں کا جس ایک بال کے لیے خالد بن ولید نے کہا تھا میں ساری دنیا فنا کر سکتا ہوں مگر اس بال کی قیمت میں نکال نہیں سکتا، یا اللہ واسطہ اس موئے مقدس کا، یا اللہ واسطہ آپ کے ذات اقدس کا، یا اللہ واسطہ قرآن کریم کا، واسطہ تمام فرشتوں کا، واسطہ تمام انبیاء و مرسلین کا، واسطہ تمام عباد صالحین کا، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ اس کشمیر کا مستقبل دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، یا اللہ سیاسی اعتبار سے ہر طرح سے بہتر بنا دیجئے، یا اللہ بہتر بنا دیجئے، یا اللہ ہم بھکاریوں کے درجے میں پہنچ گئے، یا اللہ ریلیفوں کے
अपीलें कर रहे हैं, हमारे बड़े भी कहते हैं इतनी रिलीफें हमें दे दो, छोटी भी कहते हैं इतनी हमें कबूल नहीं है। या अकरम अल-अकरमीन कहाँ से कहाँ पहुँच गए, गैरत कौमी ख़त्म हो गई। या अल्लाह जो देने वाले थे या अल्लाह वो लेने वालों के दर्जे में आ गए। या अल्लाह बाहर के भिखारी यहाँ गर्मियों में आ करते थे कि कश्मीरियों के यहाँ हमें भीख मिलेगी, लेकिन अब कश्मीरी भिखारी बन गए। या अकरम अल-अकरमीन या अरहम अर्राहिमीन इस कौम को माफ़ फरमा दीजिए। यार या अल्लाह ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ یا اللہ ہم سب کی طرف سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس، ان کے جسم اطہر، ان کی روح مبارک، ان کے قبر اطہر پر درود و سلام کی بارش نازل فرما۔ بارش کے قطروں سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، ریگستان کے ذرات سے زیادہ، اس سے بھی زیادہ جتنا آج تک درود و سلام ان کی قبر اطہر پر بھیجا گیا، یا اللہ اس سے بھی زیادہ جتنا آپ چاہتے ہیں، اس سے بھی زیادہ جتنا ان کا حق ہے، اتنا درود و سلام کہ ہم ان کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، ان کے قابل بن جائیں۔ جتنی دعائیں انہوں نے مانگی ہیں وہ ساری دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ۔ حضرات یہاں ابھی اذان ہوگی، جن حضرات کا وضو ہے وہ صفوں میں بیٹھیں، جن حضرات کا وضو نہیں وہ وضو کر لیں، اور انشاءاللہ ٹھیک 1:30 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی۔